آئیے حضرات گرامی، مقتے کے بعد ایک اور مقطع، اس لیے کہ اس مقطع کا کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مہمان خصوصی ہوں۔ صدارت نے مجھے حکم دیا ہے کہ مہمان خصوصی کی زبان مبارک پر ہی آج کی اس محفل کو شعری اختتام تک پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے کہ جناب واصف فاروقی صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں، عالمی شہرت یافتہ شاعر ہونا تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ لکھنؤ میں رہتے ہوئے ہم سب کو مستقل ان سے مستفید ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں واصف بھائی، تشریف لائیں۔ چار شعر میں اس منزل پہ اس لیے بھی آیا ہوں، خاص طور پہ میں نے خود خواہش کا اظہار کیا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں پر مہتاب حیدر یہاں سلام پڑھا کرتے تھے۔ مہتاب حیدر کا وہ سلام آج کون پڑھے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال مہتاب حیدر کا وہ جو والہانہ انداز ہوا کرتا تھا، جو وہ ڈوب کے سلام پڑھتے تھے خاص طور پر، وہ بہت یاد آ رہا ہے، مستقل یاد آتا رہے گا۔ چار شعر جس کو شہر علم نے خود اپنا دروازہ کہا، جس کو شہر علم نے خود اپنا دروازہ کہا، خود اپنا دروازہ کہا، روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے، روشنی دی علم کی اس مہر کی تنویر نے۔ اور شعر سنیے صاحب کی، جس کو کہتا ہے زمانہ ذوالفقار حیدری، جس کو کہتا ہے زمانہ ذوالفقار حیدری، ساری تلواروں کا سر کاٹا ہے اس شمشیر نے، بے شک بے شک، ساری تلواروں کا سر کاٹا ہے اس شمشیر نے۔ واہ 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 واہ، جس کو کہتا ہے زمانہ ذوالفقار حیدری، ساری تلواروں کا سر کاٹا ہے اس شمشیر نے۔ آپ کی اجازت چاہیے بس۔ تلوار کو سر دے کر اس کو قلم کر دینا، یہ بہت خوبصورت استعمال ہاں، ہے۔ چار شعر سن لیجیے صاحب کہ آسمان دین پر کیا کہنے ہیں، مثل مہو اختر کھلا۔ چلے گیا، چلنے کے لیے تھوڑے پڑھ رہا ہوں میں، چلنے آسمان دین پر مثل مہو اختر کھلا، مرتضیٰ کا مرتبہ ہر ذہن اور دل پر کھلا۔ کیا بات ہے، مرتضیٰ کا یہ تقاضا تھا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں خاص طور پر، کیونکہ یہ ولایت کے سلسلہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اگر ان کے حضور اپنی عقیدتیں نہ پیش کی جائیں، اس سے عقیدت نہ پیش کیا تو تھوڑا سا کوتاہی محسوس کرتا ہے، اس لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ آسمان دین پر مثل مہو اختر کھلا، مرتضیٰ کا مرتبہ ہر ذہن اور دل پر کھلا، ہم پہ یہ عقدہ علی کی بزم میں آ کر کھلا، ہم پہ یہ عقدہ علی کی بزم میں آ کر کھلا، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا، نام لکھوا دو محبوں میں کہ ہے دفتر کھلا۔ اور اللہ اللہ ان کی قدر و منزلت تو دیکھیے، اللہ اللہ ان کی قدر و منزلت تو دیکھیے، وہ علی جن پر نبی پاک کا بستر کھلا، اللہ اللہ ان کی قدر و منزلت تو دیکھیے، کہ اللہ اللہ ان کی قدر و منزلت تو دیکھیے، وہ علی جن پر نبی پاک کا بستر کھلا۔ اور غالب، مرزا غالب کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ غالب جو تھے وہ بے انتہا ذہین، میرا خیال اس سے زیادہ ذہانت کا کوئی دوسرا نام شاعری کی دنیا میں نہیں لیا جاتا ہے، اب ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن لیا نہیں جاتا، لیا غالب سے زیادہ ذہین کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ جمعے کے خطبے میں جب میں سنتا رہا میں نے، تو اس میں آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب تذکرہ، تو علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب آتا ہے، تو غالب نے یہ اسد اللہ الغالب کی جو ترکیب ہے وہاں، اس کو غالب نے تخلص کے طور پر استعمال کر لیا، نام ان کا اسد اللہ تھا ہی، تو نسبت وہاں سے غالب نے حاصل کی، یہ بھی اس کی ذہانت کی دلیل تھی۔ ہاں یہ کمال ہے صاحب، حالانکہ نماز شاید پڑھی ہو انہوں نے، کبھی نہ پڑھی ہو، لیکن بہرحال خطبہ ہو سکتا ہے۔ ہاں خطبہ ان کا سارا کام وضو میں ہی ہو جاتا تھا، تو اللہ اللہ ان کی قدر و منزلت تو دیکھیے،
وہ علی جن پر نبی پاک کا بستر کھلا اور جب رقم ہونے لگی مدحت اسد اللہ کی، جب رقم ہونے لگی مدحت اسد اللہ کی، برزمین مرزا غالب سخن کا در کھلا. برزمین مرزا واہ 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 واہ. جب رقم ہونے لگی مدحت اسد اللہ کی، اسد اللہ کی برزمین مرزا غالب سخن کا در کھلا، آسمان دین پر مثل مہو اختر کھلا، کیا کہنے مرتضیٰ کا مرتبہ ہر ذہن اور دل پر کھلا. بہت شکریہ.